بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج ہم قرآنی گرامر کے سبق نمبر 7 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اگر آپ آج کا سبق توجہ سے سن لیں اور صرف 13 الفاظ سمجھ لیں تو آپ تقریباً 4786 قرآنی الفاظ کا لفظی ترجمہ کرنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کلمات استفہام۔ پہلے ہم کلمات استفہام کی تعریف جانیں گے اور پھر ایک ایک حرف پر تفصیل سے گفتگو کریں گے اور قرآن مجید سے اس کی مثالیں جانیں گے۔ آئیے کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک اہم بات بھی سماعت کیجیے۔ رمز قرآن کی طرف سے آن لائن کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ کورس 15 لیکچرز پر مشتمل ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا تعلق قرآن کریم سے مضبوط اور پختہ ہو جائے، نیز آپ اس قابل ہو جائیں کہ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ سمجھ سکیں، آپ قرآن کریم سے اور قرآن کریم آپ سے کلام کرے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ پوسٹ میں موجود نمبر پر واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں۔ کلمات استفہام کی تعریف: ایسے الفاظ جن کے ذریعے کسی چیز یا بات کے متعلق سوال پوچھا جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ التکویر آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فا تو، أَيْنَ کہاں، تَذْهَبُونَ تم جاتے ہو، پھر کہاں جاتے ہو۔ قرآنی کلمات استفہام ہیں تقریباً 13۔ اگر تکرار کے ساتھ ان کو شمار کیا جائے تو یہ قرآن مجید میں تقریباً 4786 بار آئے ہیں۔ نمبر 1، حل۔ اس کا مطلب ہے کیا؟ انگریزی زبان میں اس کے لیے واٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں تقریباً 61 بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 148 میں ارشاد فرماتا ہے، حل عندکم، حل کیا، عندہ پاس، کم تمہارے، کیا تمہارے پاس ہے۔ نمبر 2، اس کا مطلب ہے کیا؟ انگریزی زبان میں اس کے لیے واٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں تقریباً 4179 بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، الم یرو، کیا لم نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، کیا انہوں نے نہ دیکھا۔ نمبر 3، من۔ اس کا مطلب ہے کون؟ انگریزی زبان میں اس کے لیے ہو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ تقریباً 394 بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 140 میں ارشاد فرماتا ہے، من اظلم، من کون، اظلم زیادہ ظالم، کون ہے زیادہ ظالم۔ نمبر 4، کیفا۔ اس کا مطلب ہے کیسے؟ انگریزی زبان میں اس کے لیے ہاؤ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں تقریباً 3 بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، کیف تکفرون، کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، کیسے تم کفر کرتے ہو۔ نمبر 5، متا۔ اس کا مطلب ہے کب؟ انگریزی زبان میں اس کے لیے وین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں تقریباً 8 بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 میں ارشاد فرماتا ہے، متا نصر اللہ، متا کب، نصر مدد، اللہ اللہ کی، کب ہوگی اللہ کی مدد۔ نمبر 6، ما۔ اس کا مطلب ہے کیا؟ انگریزی زبان میں اس کے لیے واٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں تقریباً 3 بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القدر آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، ما لیلۃ القدر، ما کیا، لیلہ رات، القدر قدر والی، کیا ہے شب قدر۔ نمبر 7، ماذا۔ اس کا مطلب ہے کیا؟ انگریزی زبان میں اس کے لیے واٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں تقریباً 29 بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، ماذا احل، ماذا کیا چیز، احل حلال کی گئی، کیا چیز حلال کی گئی۔ نمبر 8، اینا۔ اس کا مطلب ہے کہاں؟ انگریزی زبان میں اس کے لیے ویئر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں تقریباً 7 بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے، اینا شرکاؤکم، اینا کہاں، شرکا شریک، کم تمہارے، کہاں ہیں تمہارے شریک۔
نمبر 9 کم، اس کا مطلب ہے کتنا۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے ہاؤ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں تقریباً 19 بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 میں ارشاد فرماتا ہے، کم لبثتا، کم کتنا، لبثتا تو ٹھہرا، تو کتنا ٹھہرا۔ نمبر 10 لیما، اس کا مطلب ہے کیوں۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے وائی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں تقریباً 10 بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ التحریم آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، لیما تحرم، لیما کیوں، تحرم تو حرام کرتا ہے، کیوں آپ حرام کرتے ہو۔ نمبر 11 ایو، اس کا مطلب ہے کون سا۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے ہوس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں تقریباً 50 بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت نمبر 44 میں ارشاد فرماتا ہے، ایوہم، ایو کون سا، ہم ان کا، ان میں سے کون سا۔ نمبر 12 ایانا، اس کا مطلب ہے کب۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے وین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں تقریباً 6 بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، ایانا یبعثون، ایانا کب، یبعثون وہ اٹھائے جائیں گے، وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ نمبر 13 انا، اس کا مطلب ہے کب، کہاں، کیسے۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے وینس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ تقریباً 17 بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے، انا لکی ھذا، انا کہاں سے، لکی تیرے لیے، ھذا یہ تیرے پاس کہاں سے آیا۔ الحمدللہ، آج ہم نے قرآن مجید کے 13 ایسے الفاظ سیکھے جو قرآن مجید میں تقریباً 4786 بار آئے ہیں۔ آخر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ انہیں مزید اچھی طرح سنیں، سمجھیں، دہرائیں، ازبر کریں اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے ترجمے پر غور و فکر کریں اور قرآن مجید میں سے ان کی کم از کم 20 مثالیں تلاش کر کے لکھیں۔ اس عمل سے یہ الفاظ اور ان کا ترجمہ آپ کے حافظے میں محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے محبت کرنے، اس کا ادب و احترام کرنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔